अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉविस की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं द वे ऑफ रिवेंज। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि हुसैन शाह का इंतकाल हो जाता है, सब लोग वहाँ जमा होते हैं। अब उसके आगे शामिर वगैरह सब इस रात और अगले दिन भी वहीं रुके थे। बस हैदर वापस आ गया था, साथ अनाबिया भी थी। इसे घर छोड़कर वो सुबह को निकला, शाम को वापस आया था। आकर सीधा अपने कमरे में गया था। अनाबिया की तो हिम्मत नहीं हो रही थी इसके सामने जाने की। अपने रवैये पर अब इससे अफसोस हो रहा था। बहुत हिम्मत करके वो ऊपर गई। अपने कमरे में दाखिल हुई तो वो बेड पर लेटा कोई फाइल देख रहा था, जबकि पास हाजरा भी इसका सफरी बैग तैयार कर रही थी। आप कहाँ जा रहे हैं? अनाबिया ने बैग देखकर पूछा। दुबई। हैदर ने इसे देखे बगैर जवाब दिया। क्यों? अनाबिया ने पूछा। मीटिंग है, 2 हफ्तों तक आ जाऊंगा। इसने साथ ही इसके अगले सवाल का भी जवाब दिया। आप जाएं, मैं कर लेती हूँ, अनाबिया ने कहा, जिस पर हाजरा भी बाहर चली गई। अनाबिया ने इसका बैग पैक किया। नज़रें अब भी इसके सापट चेहरे पर थीं। अनाबिया चलकर इसके पास आ बैठी। हैदर, इसने इसका हाथ पकड़कर पुकारा। हैदर ने फाइल से नज़र उठाकर इसे देखा। सॉरी, अनाबिया नदामत से सर झुकाकर बोली। हैदर थोड़ी से पकड़कर इसका सर उठाया। अनाबिया ने इसे देखा, इसके तासुरात सापटते। इट्स ओके अना, हैदर बोला। अनाबिया ने हैरत से इसे देखा। वो इतनी जल्दी माफ़ कर देगा, इसे यकीन नहीं आ रहा था। आप वाकई नाराज़ नहीं हैं? अनाबिया ने हैरत से पूछा। नहीं, हैदर एक लफ्ज़ी जवाब देकर फाइल पर फिर नज़रें झुका दी। फिर जा क्यों रहे हैं? अनाबिया ने पूछा। कौन सी पहली बार जा रहा हूँ अना, हैदर बोला। वो अक्सर बैरूनी मुल्क काम के सिलसिले में जाता था। खाना लगाऊं? अनाबिया ने पूछा। हैदर के जवाब पर वो मुस्कुराते हुए उठ गई। ये सोचकर ही इससे सुकून मिला था कि वो इससे नाराज़ नहीं था। हैदर को गए आज पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस 1 हफ्ते में अनाबिया काफ़ी उदास रहने लगी थी। इसके बगैर घर काटने को दौड़ता था। बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन पर लौट चुके थे। सिर्फ वही थी जो खाली खाली महसूस कर रही थी। बीच बीच में हुसैन शाह की तरफ भी जाती थी, पर शाम होने से पहले वापस आ जाती, क्योंकि हैदर ने इसे वहाँ रुकने से सख्ती से मना किया था। चूही फारिग बैठी वो कभी इसकी चीज़ें तरतीब करने लगती तो कभी इसकी अलमारी सेट करने लगती। इस वक्त भी यही कर रही थी कि अचानक इसके हाथ एक सियाह रंग का बैग लगा। अनाबिया ने हैरत से इसे देखा। अजीब बात है, मेरी पहले कभी इस पर नज़र नहीं पड़ी। अनाबिया खुद से बोलकर इसे लिए बेड पर बैठ गई। इसने इसे खोला तो इसे हैरत का झटका लगा। अंदर एक आर्मी यूनिफॉर्म था। अनाबिया ने हैरत से इसे निकाला। साथ एक तस्वीर भी थी, जिसके 2 टुकड़ों को टेप की मदद से जोड़ा गया था। अनाबिया ने नीम प्लेट पर हाथ फेरा। इसे लगा था कि हैदर इसे फेंक चुका होगा, पर इसने इसे संभाल कर रखा था। यूनिफॉर्म को एक तरफ रखे इसने तस्वीर उठाकर आंखों के सामने की। वो आर्मी यूनिफॉर्म पहने हैदर की तस्वीर थी। आर्मी में जाना इसका ख्वाब था और वो इस ख्वाब के लिए बहुत जुनूनी था। बहुत मेहनत की थी इसने आर्मी में जाने के लिए, पर शाहजहां के साथ हुए हादसे के बाद इसका दिल एकदम हर चीज़ से अछट हो गया। इसने आर्मी छोड़ दी। इन दिनों वो अनाबिया लोगों की तरफ रहते थे। इनका घर तामीर हो रहा था। हैदर ने ये यूनिफॉर्म मुलाजिम को बाहर फेंकने के लिए दी थी। तस्वीर के भी 2 टुकड़े कर दिए थे, पर ये दोनों चीज़ें अनाबिया ने अपने पास संभाल कर रख ली थी। लेकिन इनकी शादी के साल बाद ही ये सब हैदर के हाथ लग गया था। अनाबिया को लगा था कि वो ये सब चीज़ फेंकवा चुका होगा, जिसकी वजह से वो इस पर गुस्सा थी, पर अब इन चीज़ों को अपने सामने देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई। इसकी तस्वीर को देखते ही वो मुसलसल इसके बारे में सोच रही थी। अजीब धूप छाँव जैसा शख्स था वो, गहरे राज रखने वाला, कमगो संजीदा, या शायद खुदगर्ज मतलबी, या शायद ऐसा ही कुछ। लेकिन अनाबिया को इसके इतने गलत कदमों के बावजूद कभी इससे नफरत ना हुई। हाँ, दिल में शिकवा ज़रूर आता है, पर नफ़रत महसूस नहीं होती, क्योंकि इससे मोहब्बत थी, और जिससे आप मोहब्बत करते हैं इसके हर अमल से आपको मोहब्बत होती है, चाहे वो सही हो या गलत। ये फितरी अमल है। आप ज़बान में इससे बुरा कह सकते हैं, पर दिल से नहीं। ये हाल इसका भी था। दिल पर कब किसी का बस चलता है, वो इन्हीं सोचों में घिरी थी। जब दरवाज़ा नॉक हुआ, इसने जल्दी से वो दोनों चीज़ें सिमटी।
आ जाओ। भाभी, मैं ज़रा चाचू की तरफ जा रहा हूँ, सोचा आपको बता दूँ। शाहजेब ने कहा। ठीक है जेब, तुम जाओ पर जल्दी आना, अनाबिया ने कहा। जी भाभी, शाहजेब दरवाजे से ही बोलकर चला गया। हैदर के कमरे में अनाबिया के अलावा किसी को दाखिल होने की इजाज़त न थी। कमरे की सफाई अनाबिया अपनी ख़ानदानी मुलाजमा हाजरा बी से अपनी निगरानी में करवाती थी। बाकी किसी मुलाजिम को इसकी चीज़ को छूने की इजाज़त न थी। इसी फ्लोर पर एक स्टडी भी थी जो कि हैदर के ज़ेर इस्तेमाल थी। किसी को भी, हत्ता कि अनाबिया को भी अंदर जाने की इजाज़त न थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी खाला के आसपास रहा करो, और आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? शाज़िया बेगम ने हयात से कहा। मामा प्लीज़, अब तो मेरा पीछा छोड़ दें। आपके कहने पर कर तो ली मैंने मंगनी, और क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? क्या जान लेंगे मेरी? हया बेबसी से बोली। चुप कर नाशुक्री कहीं की। एक तो बैठे बिठाए इतना अमीर बंदा मिल गया है, और तू है कि नखरे कर रही है? अरे राज करेगी राज, सोने में तोल देंगी आपा तुम्हें। शाज़िया बेगम ने कहा। मुझे नहीं चाहिए ये दौलत वगैरह। मैंने हसन को हमेशा भाई समझा है। मैं कैसे इनसे शादी कर सकती हूँ? मुझे तो अभी पढ़ना था, डॉक्टर बनना था। आप लोगों ने मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। हयन्नम आंखों से बोली। बस बस, हमें ना सिखा। माँ हूँ तेरी, तेरा भला ही सोचूंगी, शाज़िया बेगम ने कहा। भला? मेरा भला या अपना भला? आप मुझे बच्चा समझती हैं? सब पता है मुझे। पूरे 20 लाख में बेचा है आप लोगों ने मुझे। आप लोग मेरी शादी नहीं कर रहे, बल्कि बिजनेस डील कर रहे हैं। आप लोगों में खौफ खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं है। चटा खामोश। अब एक और अल्फाज निकाला तो ज़बान काट दूंगी। अरे तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, सारी उम्र तेरे बाप से बेटा ना होने के ताने सुने, और तू आज मेरे सामने ज़बान चला रही है? कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी सिर्फ और सिर्फ हसन से होगी, और अब ये अपना रोना धोना बंद कर। शाज़िया बेगम बोलकर बाहर चल दी, लेकिन दरवाजे में शाज़िया को खड़ा देखकर ठटकी। अरे बेटा आप? शाज़िया बेगम खुद को कंपोज करती बोली। चची कहाँ हैं? शाज़िब सट लहजे में बोला। अंदर, शाज़िया बेगम ने कहा, जिस पर वो एक नज़र अंदर रोती हया को देखकर आगे बढ़ गया। हेलो अनाबिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ फरा, तुम बताओ कैसे फ़ोन किया? अनाबिया ने पूछा। आज हैदर को गए 1 हफ्ता और 3 दिन हो चुके थे। तुम आई नहीं क्लिनिक में, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, फरा ने कहा। वो एक गायनेकोलॉजिस्ट थी। यार मुझे डर लग रहा है, अगर हैदर को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि मैं सिर्फ डॉक्टर सारा के पास ही जाऊं। वो भी मेरी न जाने कितनी मिन्नतों के बाद माने थे। पर यार डॉक्टर सारा हर बार कहती हैं कि सब नॉर्मल है, पर मुझे अब शक सा हो रहा है, अनाबिया ने कहा। तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम क्लिनिक आओ ताकि मैं तुम्हारे टेस्ट करवा सकूँ। और हैदर भाई तो मुल्क से बाहर हैं, इन्हें कैसे पता लगेगा? फरा ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, अनाबिया ने कहा। वो पिछले 6 माह से हैदर के एक जानने वाली की बहन डॉक्टर सारा से ट्रीटमेंट करवा रही थी, जो कि शहर की मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट थी। हैदर ने इसे कहीं और जाने की सख्ती से मना किया था। ये इजाज़त भी इसने अनाबिया के मुसलसल 2 हफ्ते ज़िद करने के बाद दी थी। इसकी उम्र कम थी, पर लोग उम्र थोड़ी ना देखते हैं, वो तो बस ये देखते हैं कि शादी को 3 साल हो चुके हैं। लोगों की बातों से तंग आकर इसने किसी स्पेशलिस्ट से रब्ता करने का सोचा था, पर हैदर ने पहली फुर्सत में ही मना कर दिया था। अनाबिया के वजह पूछने पर वो बस इतना कह देता कि इसे बच्चे पसंद नहीं। अनाबिया की तो इसके जवाब पर हैरत ही कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत मिन्नत समाजी के बाद जब वो फूट फूट कर रोने लगी तो हैदर ने इसे इजाज़त दी थी। पहली बार वो खुद इसके साथ गया था, बाद में वो अकेली ही जाती रही। पर ना जाने क्यों इसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। तभी इसने अपनी एक दोस्त से इसी सिलसिले में रब्ता किया था, पर अगर हैदर को पता चल गया तो? ये ख्याल इसकी जान निकाल रहा था, पर वो फिर भी हिम्मत करके घर से निकली। ड्राइवर, गार्ड, चौकीदार, हर कोई हैदर का वफादार था। तभी वो खुद ही ड्राइव करने लगी। किसी को साथ ले जाने का मतलब अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। जब वो घर से निकली तो एक गाड़ी छुपके से इसके पीछे चल दी। क्लिनिक के बाहर तक उस शख्स ने इसे फॉलो किया, फिर जेब से फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाया। हेलो, फ़ोन में हैदर की आवाज़ गूंजी। कहाँ हो तुम? एयरपोर्ट से घर आ रहा हूँ, तुम बोलो। आवाज़ पहचानता था इसलिए बोला। ज़रा अपनी बीवी की भी खबर रखा करो,
اس کی بات پر گاڑی چلاتے حیدر کی پکڑ اسٹیئرنگ پر ایک دم سخت ہوئی۔ کہاں ہے وہ؟ حیدر بولا۔ کسی گائنیکولوجسٹ کے کلینک پر، ایڈریس سینڈ کر دیا، پہنچ جاؤ، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ حیدر نے ایڈریس دیکھا اور تیزی سے گاڑی موڑی۔ کلینک پاس ہی تھا۔ وہ گاڑی فل اسپیڈ سے چلا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر انابیہ پر غصہ آ رہا تھا، پر وہ جتنی کوشش کرتا اس سب سے بچنے کی، وہ اتنا ہی اسے پھنساتی جا رہی تھی۔ انابیہ ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ فرحان نے اسے ڈرتے دیکھ کر پوچھا۔ پلیز یار جلدی کرو، مجھے واپس بھی جانا ہے، انابیہ نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس رپورٹس آ جائیں پھر چلی جانا، فرحان نے کہا، جس پر انابیہ نے محض سر ہلایا۔ حیدر 2 ہفتے کا بول کر گیا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ انابیہ خود کو پرسکون کرنا چاہ رہی تھی کہ تبھی اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر کوئی بیٹھا، جس سے اس کی سانس مانو سینے میں اٹک گئی۔ آپ کون؟ فرحان نے پوچھا، جس پر حیدر نے گردن موڑ کر انابیہ کو دیکھا، جس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر وہ فرح کی طرف متوجہ ہوا۔ رپورٹس کب تک آئیں گی؟ حیدر ساپٹ لہجے میں بولا۔ چہرے کی سختی اور ماتھے کے بل ہونس قائم تھے۔ فرح نے ایک نظر انابیہ کو دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص کون ہے۔ بس آتی ہی ہوں گی، فرح نے کہا۔ اتنے میں ایک نرس رپورٹس لے کر اندر آئی، جو فرح سے پہلے حیدر نے تھام لی، پھر بغیر دیکھے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ فرح کے ساتھ ساتھ انابیہ نے بھی حیرت سے اسے دیکھا، پر اس کے تاثرات بالکل ساپٹ تھے۔ دونوں ٹکڑوں کو ہاتھ میں پکڑے، دائیں ہاتھ سے انابیہ کا ہاتھ پکڑے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ ڈاکٹر، امید ہے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، حیدر کہہ کر باہر چل دیا۔ فرح دبے لفظوں میں اس کی دھمکی سمجھ چکی تھی۔ اسے بے اختیار انابیہ کی فکر ہوئی، نہ جانے وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ باہر آ کر حیدر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ انابیہ کانپتے ہوئے بیٹھ گئی۔ حیدر نے بیٹھے ہی رپورٹس کے ٹکڑے ڈیش بورڈ میں رکھے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ انابیہ نے ایک نظر بغور اسے دیکھا۔ اسٹیئرنگ پر موجود اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ انابیہ نے مارے ڈر کے آنکھیں میچ لیں، دل میں دعا کرنے لگی کہ کسی طرح اس کی جان خلاصی ہو جائے۔ اس کے سوالوں کے ذہن میں وضاحت سوچنے لگی، پر کچھ سمجھ نہ آیا کہ اسے کیا جواب دے۔ حیدر نے گاڑی گھر کے بجائے ایک سنسان سڑک پر ڈالی۔ کافی آگے جا کر گاڑی رکی۔ انابیہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو گاڑی ایک نہایت خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور وہ محل نما بنگلہ کھڑا تھا۔ بنگلے کے باہر سلاخوں والا گیٹ تھا، جس پر سنہرے حروف سے حیدربیہ لکھا ہوا تھا۔ گیٹ سے اندر وسیع لان تھا۔ گھر کی کافی دیکھ بھال کی جاتی تھی، تبھی تو وہ دیکھنے والے کو اپنے شہر میں جگڑ لیتا تھا۔ پر ابھی انابیہ کو یہ جگہ دیکھ کر مزید ڈر لگ رہا تھا۔ یہ بنگلہ حیدر نے اسے پہلی اینیورسری پر گفٹ کیا تھا۔ اس کا ڈیزائن اور نام انابیہ نے تیار کیا تھا، شادی سے 5 سال پہلے۔ بعد میں یہ حیدر نے اس سے لے لیا تھا اور تب ہی اس نے اس بنگلے کی تعمیر شروع کروا دی تھی۔ وہ دونوں بہت کم یہاں آتے تھے۔ حیدر نے یہاں اپنے بابا کے کچھ پرانے ملازم کو رکھا تھا۔ اس بنگلے کا علم صرف چند ہی لوگوں کو تھا۔ حیدر نے انابیہ کا ہاتھ پکڑا اور اندر بڑھ گیا۔ اسے آتا دیکھ کر ادھیڑ عمر چوکیدار نے فوراً دروازہ کھولا۔ نہایت خوبصورت اور دلکش لان، ایک طرف قطار میں بنی کیاریاں، جن میں سفید گلاب کے پھول لگے تھے۔ ہوا کے ذرا سے جھونکے سے ہی ہر طرف خوشبو بکھر جاتی۔ حیدر اس کا ہاتھ تھامے اسے لان سے گزار کر اندر لایا۔ خوبصورت لاؤنج، نفیس فرنیچر، یعنی ہر چیز ہی اپنے آپ میں دلکش اور نایاب تھی۔ حیدر اسی لیے دوسرے فلور پر آیا۔ یہاں کا بھی پہلا کمرہ ان کا بیڈ روم تھا۔ حیدر نے اندر جا کر اس کا ہاتھ چھوڑا، کوٹ اتار کر بیڈ پر ڈالا، پھر انابیہ کو دیکھا، جس کا ڈر سے برا حال ہو رہا تھا۔ چہرے پر پسینہ آ رہا تھا، ہونٹ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ حیدر چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ اس نے آرام سے اسے کندھوں سے تھاما، جبکہ انابیہ نے اپنا سر جھکا سا مزید جھکا لیا۔ حیدر ساپٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل اسے دیکھا، پھر تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ حیدر نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ یہ اس کے ڈر کی وجہ سے تھا۔ حیدر نے کچھ پل اس سہمی ہندنی کو دیکھا، پھر اس کا حجاب کھول کر بیڈ پر اچھالا۔
پھر اس کے بالوں سے پونی کھینچی۔ انابیہ کے لمبے کالے بال کسی آبشار کی طرح نیچے گرے۔ حیدر نے اس کے بالوں سے گہرا سانس لیا، پھر انہیں چہرے کے ایک طرف ڈالا تو اس کی سفید گردن اس کے سامنے آئی۔ حیدر نے اس کے گردن کی پس پر لب رکھے۔ انابیہ نے لب پیچھے۔ ابھی وہ اس جھٹکے سے سنبھلی تھی کہ حیدر نے اس جگہ دانت گڑائے۔ تکلیف کے احساس سے انابیہ نے مٹھیاں بیچی۔ حیدر اس کے کان کے پاس جھکا۔ قسم سے انا، اگر تم روئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیدر نے سرگوشی کر کے اس کی کان کی لوگوں کو چھوا۔ انابیہ کے پورے جسم میں سرد لہر دوڑی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ آج کے بعد تم وہاں گئی تو یہ اس ڈاکٹر کا آخری دن ہوگا، سمجھی؟ حیدر بولا، لہجہ ساپٹتا۔ انابیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ حیدر نے گہری سانس خارج کی، جیسے خود کو پرسکون کرنا چاہ رہا ہو، پر اسے ساتھ لگایا۔ انابیہ کا جسم اب بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ حیدر کو اپنی سختی پر افسوس ہوا، اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ہم کچھ دن یہیں رہیں گے، حیدر بولا۔ لہجہ نرم تھا، پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اگر بولتی تو اسے یقین تھا کہ وہ رو دیتی، اور رونے سے تو وہ ستمگر پہلے ہی منع کر چکا تھا۔ حیدر نے اسے خود سے الگ کیا، وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ حیدر نے اس کے جھکے سر پر بوسہ دیا۔ اس کے بدلتے رویے پر انابیہ نے غصے سے سر جھٹکا۔ پہلے اس کی جان نکال دی اور اب ایک دم نارمل ہو گیا۔ چینج کر لو، پھر کھانا کھانا ہے، حیدر نے کہا، جس پر وہ ایک غصیلی نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھی۔ الماری سے ایک ڈریس نکالا اور باتھ روم کا دروازہ زور سے بند کرتی اندر گھس گئی۔ اس کا سارا سامان یہاں موجود ہوتا تھا۔ حیدر گہری سانس لیتا باہر چل دیا۔ باہر آ کر اس نے ملازم کو بھیج کر ڈش پوٹ سے رپورٹس کے ٹکڑے منگوائے۔ کچھ دیر انہیں دیکھا، پھر جلتے چولہے پر راکھ کر دیا۔ آگ نے کاغذ کو اپنی لپیٹ میں لے کر راکھ کر دیا۔ حیدر خاموشی سے انہیں جلتا دیکھ رہا تھا۔ سوری مائی لٹل اینجل، پر ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، حیدر تصور میں اس سے مخاطب ہوا۔ حسان اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، اس نے اجازت دی، جس پر ایک ادھیڑ عمر شخص اندر داخل ہوا۔ آئے تیمور صاحب، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، بیٹھیں۔ حسان کے کہنے پر وہ پریشان سے بیٹھے۔ تو کیا بنا میرے کام کا؟ کہاں تک پہنچے آپ؟ حسان نے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہے۔ تیمور صاحب، آپ سے بات کر رہا ہوں، دادا والا گھر بیچنے کا بولا تھا نا، کیا بنا اس کام کا؟ حسان نے انہیں خاموش پا کر پوچھا۔ حسان صاحب، وہ گھر ہم نہیں بیچ سکتے، تیمور صاحب ڈرتے ہوئے بولے۔ کیا مطلب نہیں بیچ سکتے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ گھر بیچنا ہے تو کیوں نہیں بیچ سکتے؟ حسان غصے سے بولا۔ دیکھیں سر، دراصل وہ گھر کسی اور کے نام پر ہے، تیمور صاحب نے کہا، جس پر حسان ایک دم سیدھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ گھر میرے بابا کے نام پر تھا، ان کے بعد میرے نام ہونا تھا، کیسے کسی اور کے نام ہو سکتا ہے؟ حسان تقریباً چیخا۔ سر، ہم نہیں جانتے کہ وہ گھر کس کے نام پر ہے، ہمیں بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کے نام پر نہیں ہے، تیمور صاحب نے کہا۔ گیٹ آؤٹ، آئی سیڈ لیو، حسان چیخا، جس پر وہ جلدی سے باہر چل دیے۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنا چاہا، پر پھر غصے سے ایک نمبر ملایا۔ ہاں بولو، مقابل سرد لہجے میں بولا۔ دادا والا گھر کس کے نام پر ہے؟ حسان نے پوچھا۔ اسی کے نام پر ہے جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو، طارق، کمرے میں بیٹھے سیاہ ہوڈی پہنے سگریٹ پیتے شخص نے کہا۔ لیکن کیسے؟ حیدر وہ گھر اپنے نام کیسے کروا سکتا ہے؟ حسان بولا۔ یہ تمہارے بیوقوف باپ کی مہربانی ہے، جسے اپنی موت کا اتنا ڈر تھا کہ بغیر دیکھے پیپر سائن کر دیے، مقابل نحوست سے بولا۔ تمیز سے بولو خرم، باپ تھا وہ ہمارا، حسان بولا۔ او شٹ اپ، یہ مت دکھاؤ کہ تمہیں بہت دکھ ہوا ہے ان کی موت کا، سب جانتا ہوں میں، جتنا سکون حیدر کو ملا ہے انہیں مار کر، اس سے کہیں زیادہ تمہیں ملا ہے، خرم بولا۔ تو میرا شک ٹھیک تھا، حیدر نے مارا ہے بابا کو، حسان بولا۔ ہاں بالکل، میری آنکھوں کے سامنے مارا تھا، افسوس ہے مجھے انہیں بچا نہیں سکا، پھر بھی بابا تھے ہمارے۔ خیر، تم زیادہ دل پر مت لو، ہم حیدر سے نپٹ لیں گے۔
اور جو کچھ اس نے ہم سے چھینا ہے وہ بھی واپس لیں گے سود سمیت۔ خرم نے کہہ کر سگریٹ کا کش لیا۔ حیدر ہمیشہ سے ہی سب جانتا تھا، اس کا پلان کام کر گیا ہے۔ سارے گارڈ، سارا اسٹاف منگنی کی تیاری میں مصروف تھا، ایسے میں اس نے موقع پا کر بابا کو مار دیا، حسان بولا۔ ہاں بالکل، جیسمین کو بھی تقریب میں اسی نے بلایا تھا، پھر سب کو یہ تاثر دیا کہ وہ جیلس ہو کر گیا ہے، جبکہ وہ تو آیا ہی کسی اور مقصد کے تحت تھا، خرم بولا۔ تم جانتے تھے کہ وہ بابا کو مارنے والا ہے؟ حسان نے پوچھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے نہیں مارنے دیتا، پہلے بھی کتنی بار بچایا ہے میں نے انہیں، تم جانتے ہو، خرم بولا۔ اب اس کا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ حسان نے پوچھا۔ تمہیں مارنے کا، اور کیا، خرم بولا۔ کیا؟ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے اور تم یہ بات مجھے اب بتا رہے ہو؟ حسان غصے سے بولا۔ ریلیکس بڑے بھائی، ریلیکس، بابا کے بعد تمہارا نمبر ہی آتا ہے، میں تو ابھی روح پوش ہوں، خرم بولا۔ دیکھو خرم، اگر مجھے کچھ ہوا نا تو بچو گے تم بھی نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم کون سے بھیس میں چھپے ہو، حسان بولا۔ ہاں، اور یہ بھی جانتے ہو نا کہ اگر میں پکڑا گیا تو کھیل ختم، خرم بولا۔ اچھا، میری بات غور سے سنو، حیدر پر نظر رکھو، تم اس کے اتنے قریب ہو، اس کا دھیان کسی اور طرف لگاؤ، سمجھ رہے ہو میری بات؟ اگر وہ بابا کو مار سکتا ہے تو وہ مجھے بھی مار سکتا ہے، حسان بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، پر مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں یہ اتنی جلدی شادی کرنے کی کیوں پڑی ہے؟ کچھ عرصہ رک جاتے، خرم بولا۔ ارے یار، وہ خالو کے گودام میں آگ لگ گئی تھی، اس لیے وہ ضد کر رہے تھے کہ شادی اسی جمعے کو رکھیں، حسان بولا۔ ہاں، رقم جو چاہیے، ویسے تمہیں شادی کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں، خواہ کسی کی زندگی برباد کر رہے ہو، جبکہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ تم کبھی باپ نہیں بن سکتے، خرم بولا۔ شٹ اپ، تم سے مشورہ نہیں مانگا، اپنا کام کرو سمجھے، میرے معاملات سے دور رہو، حسان بولا۔ کاش تم بھی میرے معاملات سے دور رہتے، خرم بولا، جس پر حسان نے گہری سانس لی۔ دیکھو خرم، ہم نے جو کیا تمہاری بہتری کے لیے کیا، بھول جاؤ انابیہ کو، وہ تمہاری نہیں ہو سکتی، حسان بولا۔ خاموش، منہ بند کرو، خرم غصے سے بولا۔ حقیقت یہی ہے، وہ حیدر سے پیار کرتی ہے اور حیدر بھی اس سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اتنے بڑے ایب کے باوجود اسے اپنا لیا، میری بات سمجھو، اس کا خیال نکال دو، وہ کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی، حسان بولا۔ اسی وقت فون میں چھن کی آواز آئی، خرم نے ہاتھ کی مٹھی سے زور سے شیشے کی میز پر ماری تھی۔ اگر آئندہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے تو حیدر سے پہلے میں تمہیں مار دوں گا، خرم نے کہہ کر کال کاٹ دی، اس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا، نیلی آنکھوں میں سرخی چمک رہی تھی۔ انابیہ صرف میری ہے، تم یا کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا، اچھا ہے حیدر تمہیں مار دے، تم لوگ آپس میں لڑتے ہوئے مر جاؤ تاکہ میرا راستہ تو صاف ہو سکے، خرم فون دیکھ کر بولا، پھر سگریٹ لبوں سے لگائے کش لینے لگا۔ ہیلو، ہاں سرور بولو، شاہزین فون کان سے لگاتا بولا۔ آنا ہے تم نے یا نہیں؟ ہم اکیلے ہی چلے جائیں، سرور بولا۔ یار ویٹ کرو، بس آ رہا ہوں، شاہزین نے کہہ کر فون رکھا، ایک نظر خود آئینے میں دیکھا، بلیک پینٹ پر بلیک گول گلے والی شرٹ پہنے وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، ابھی اسے حیدر سے اجازت لینی تھی، جو کہ سب سے مشکل کام تھا، وہ اسے اکیلے کہیں جانے نہیں دیتا تھا، ہر جگہ گارڈ ساتھ جاتے تھے، شاہزین اس کے اس عمل سے بہت اکتاہٹ محسوس کرتا تھا، حیدر کو اس کی کتنی فکر تھی وہ بخوبی جانتا تھا، جب وہ موت کے منہ میں تھا تب وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ مر بھی سکتا تھا، کوئی غیر شخص اسے خون دے سکتا تھا، پر اس کے اپنا بھائی اسے چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس نے اپنے کام کو ترجیح دی، نہ کہ شاہزین کو، جو کہ ان 3 گولیوں کی تاب لانے کی کوشش میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور اسے خون کی ضرورت تھی، اس کا نیگیٹو تھا، جو کہ مشکل سے ہی ملتا تھا، حیدر کا بلڈ گروپ اس سے او بلڈ گروپ سے میچ کرتا تھا، اسے کتنا روکا تھا سب نے، پر وہ چلا گیا تھا، بغیر اس کی پرواہ کیے، شاہزین نے سر جھٹکا پھر باہر چل دیا، حیدر کی خود غرضی سے کون واقف نہ تھا۔ اسٹوری کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، تھینک یو، بائے بائے۔